اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النحل کی آیت 43 پر ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے نبی یا رسول نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور وہ سب کے سب آدمی ہی تھے، اور ان کی طرف ہم اسی طرح وحی بھیجتے تھے جس طرح آج آپ کی طرف وحی آتی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم لوگ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم لوگ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی اے اہل مکہ اگر تم لوگوں کو اس بارے میں شک ہے اور اس بارے میں تم شک کے اندر مبتلا ہو رہے ہو، تو تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ بھی آباد ہیں جو وحی اور رسالت کے سلسلے سے خوب واقف ہیں، آپ ان سے پوچھ لو۔ یعنی مکے والوں اگر تم لوگوں کو اس بارے میں شک ہے کہ تو پھر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ بھی آباد ہیں جو وحی اور رسالت کے سلسلے کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، خوب واقف ہیں، ان سے پوچھ لو کہ اب تک جو انبیاء اور رسول علیہم السلام اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے یا فرشتے۔ یہاں اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، جیسا کہ اس سورہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ بہت سے سوالات کو ذکر کیے بغیر اس سورہ میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اعتراض وہی ہے جو پہلے بھی تمام انبیاء پر ہو چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں نے بھی کئی بار آپ سے یہ سوال کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، پھر ہم یہ کیسے مان لیں، پھر ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ تم کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آیت 43 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 44 کی طرف۔ بالبینات والزبر، ہم نے انہیں بھیجا یعنی رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ۔ بالبینات والزبر، زبر کہتے ہیں کھلی نشانیاں، اور کھلی نشانیاں میں کتاب، معجزات وغیرہ سب داخل ہیں۔ بالبینات والزبر، ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ۔ آگے اسی آیت میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکر، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، اور تاکہ وہ بھی غور و فکر کر لیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ آیت 44 ہے۔ اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکر، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے
کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، اور تاکہ وہ غور و فکر کر لیں۔ دیکھیے یہاں پھر قرآن کے لیے لفظ الذکر استعمال ہوا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، الذکر یہاں پر پھر سے قرآن کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن ایک طرح کی یاد دہانی ہے، یہ قرآن ایک طرح کی یاد دہانی ہے۔ یہ آیت بھی منکرین حدیث کے خلاف ایک واضح دلیل فراہم کرتی ہے، ایک واضح دلیل پیش کرتی ہے۔ اس کی روح سے قرآن کی دعوت اور اس کی اشاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ دیکھیے الفاظ پر ہم تھوڑا غور کریں گے کہ یہ آیت بھی منکرین حدیث کے خلاف ایک واضح دلیل فراہم کرتی ہے۔ اس کی روح سے قرآن کی دعوت اور اس کی اشاعت رسول کا فرض منصبی ہے، یعنی قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھانا، جو پوشیدگی ہیں، جو قرآن کے راز ہیں ان کو سمجھانا، یعنی اس میں کوئی نقطہ مجمل ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، اسی طرح اگر کوئی حکم مبہم ہے تو اس کی وضاحت کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ یہ فرض اس آیت کی روح سے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا ہے، مگر منکرین حدیث آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو منکرین حدیث ہیں ان کی رائے کے مطابق یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دی ہے، اب ہم اس کو خود پڑھیں گے اور خود سمجھیں گے اور خود ہی عمل کی سمت متعین کریں گے۔ منکرین حدیث کی رائے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی اگر کچھ ضرورت تھی بھی تو وہ آپ کے زمانے تک محدود تھی، حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا قول تو صرف وحی ہی ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ نجم میں ہے ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی تو صرف وحی کے ذریعے سے ہی بولتے ہیں، تو لہٰذا ان منکرین حدیث کا خیال باطل ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر قرآن میں کوئی حکم مبہم ہے، مجمل ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ہی ملے گی۔ عام طور پر قرآن مجید کی جو تفسیر ہے دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک تو خود قرآن کریم کی آیت، دوسری آیتوں کی تفسیر ہے، اور پھر ہمارے سامنے صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ جو بات قرآن میں مبہم ہوتی ہے وہ صحیح حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان منکرین حدیث کا خیال باطل ہے، اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن میں کوئی حکم مبہم ہے، مجمل ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ہی ملے گی۔ بہرحال تو یہ منکرین حدیث کے خلاف ایک دلیل بھی ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت 45 کی طرف۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے۔ آیت 45 ہے یہ، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلیں اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یعنی یہ لوگ ہمارے رسول کے خلاف جال بننے میں مگن ہیں اور حق کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو خوف نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو انہیں اس جرم کی پاداش میں، اس جرم کی وجہ سے زمین میں دھسا دے؟ آگے اسی آیت میں ہے او یأتیہم العذاب من حیث
لا یشعرون، یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو، من حیث لا یشعرون، یا انہیں کوئی بھی، یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے، یعنی پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال سننے اور قرآن کی ایسی مکمل یادداشت پہنچ جانے کے بعد بھی کیا مکے کے کفار تفسیر عثمانی میں ہے، یعنی پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال سننے اور قرآن کی ایسی مکمل یادداشت پہنچ جانے کے بعد بھی کیا مکے کے کفار حق کے مقابلے میں اپنی مکاریوں اور داؤ فریب سے باز نہیں آتے؟ کیا انہیں یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے کوئی آفت بھیج دے جدھر سے انہیں وہم اور گمان بھی نہ ہو؟ چنانچہ جنگ بدر میں مشاہدہ ہو گیا، جنگ بدر میں صحابہ کے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی سزا دلوائی جو اپنی قوم کی طاقت اور صحابہ کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 46 کی طرف، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ انہیں پکڑ لے ان کی چلت پھرت میں، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انہیں پکڑ لے ان کی چلت پھرت میں، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی پھر اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی روز مرہ کی زندگی میں معمول کی سرگرمیوں کے دوران ہی ان کی پکڑ کا حکم آ جائے، اور پھر اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکے گی۔ آگے چلتے ہیں آیت 47 کی طرف۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں پکڑ لے خوف دلا کر، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نافرمانوں کو اچانک بھی پکڑ سکتا ہے، مگر کیونکہ وہ بہت شفیق اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس لیے اس کا عذاب یوں ہی بے خبری میں نہیں آیا کرتا، بلکہ متعلقہ قوم کو پہلے پوری طرح سے آگاہ کیا جاتا ہے، ان پر اتمام حجت کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تب کہیں جا کر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے، پارہ نمبر 15 میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا گیا، جس نے اقوام پر، قوم کے لوگوں پر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا خوب واضح کر دیا، خوب اچھی طرح سے واضح کر دیا، یہاں تک کہ متعلقہ جو قوم تھی اس میں حجت مکمل ہو گئی، کوئی کسر باقی نہ رہی۔ اس کے باوجود جو لوگ کفر اور ظلم پر اڑے رہے، ان پر گرفت کی گئی اور عذاب کے ذریعے سے پھر انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت 48 کی طرف۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل
सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। ये आयत 48 है। क्या ये देखते नहीं हैं? तर्जुमा इसका ये है, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी वश्शमाइली सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून। क्या ये देखते नहीं हैं अल्लाह की पैदा की हुई हर शय की तरफ, अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज की तरफ के झुके हुए हैं उनके साए दाएं और बाएं अल्लाह को सजदा करते हुए, और वो सब आजिजी की कैफियत में होते हैं। आयत का तर्जुमा ये है, क्या ये देखते नहीं हैं अल्लाह की पैदा की हुई हर शय की तरफ के झुकते हैं उनके साए दाएं और बाएं अल्लाह को सजदा करते हुए, और वो सब आजिजी की कैफियत में होते हैं। ये आयत इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि इस आयत में हमारे आसपास की चीज़ों से पैदा होने वाले एक माहौल की तस्वीर खींची गई है। ये आयत इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि इस आयत में हमारे आसपास की चीज़ों से पैदा होने वाले माहौल की एक तस्वीर खींची गई है, जिसे देखते हुए हम अल्लाह की किबरियाई का एक नक्शा अपने जहन में ला सकते हैं। मतलब ये है कि जब सूरज निकलता है तो तमाम चीज़ों के साए ज़मीन पर बिछे हुए अल्लाह को सजदा करते हुए नज़र आते हैं, और ये कैफियत उसी वक्त पैदा होती है जब सूरज निकलता है तो तमाम चीज़ों के साए ज़मीन पर बिछे हुए अल्लाह को सजदा करते हुए नज़र आते हैं। फिर जब सूरज के बुलंद होने के साथ साथ ही ये साए सिमटते चले जाते हैं, और फिर सूरज के ढलने के साथ साथ दूसरी सिमत में फैले हुए ये साए फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हुए नज़र आते हैं। इब्ने कसीर ने बहुत ही जामे अल्फाज इस आयत के तहत नकल किए हैं। इब्ने कसीर फरमाते हैं, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की अजमत का ख्याल तो कीजिए, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की अजमत का ख्याल कीजिए और उसका तसव्वुर जहन में लाइए कि सारी मखलूक अर्श से फर्श तक उसके सामने मुती और फरमाबरदार है। जमादात, हैवानात, इंसान और जिन्नात, फरिश्ते और तमाम कायनात उसकी फरमाबरदार है। हर चीज़ सुबह शाम उसके सामने हर किस्म से अपनी आजिज़ी और बेकसी का सबूत पेश करने वाली है, झुक झुक कर उसके सामने सजदा करने वाली है। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की अजमत का ख्याल कीजिए कि सारी मखलूक अर्श से फर्श तक उसके सामने मुती और फरमाबरदार है। जमादात और हैवानात, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते और तमाम कायनात उसकी फरमाबरदार है। हर चीज़ सुबह शाम उसके सामने हर किस्म से अपनी आजिज़ी और बेकसी का सबूत पेश करने वाली है, झुक झुक कर उसके सामने सजदा करने वाली है। तफहीमुल कुरान में भी यही जामे अल्फाज हैं कि तमाम जिस्मानी अशिया के साए, तमाम जिस्मानी अशिया के साए इस बात की अलामत हैं कि पहाड़ हों या दरख्त, जानवर हों या इंसान, सब के सब एक कानून और एक कुदरत की गिरफ्त में जकड़े हुए हैं। सबकी पेशानी पर बंदगी और सजदे का दाग लगा हुआ है। उनका खुदाई और उलूहियत में कोई अदना हिस्सा भी नहीं है, जैसा कि गैर लोगों का ख्याल है। उनका यानी तमाम अशिया का, अल्लाह के अलावा तमाम अशिया का खुदाई और उलूहियत में कोई अदना हिस्सा भी नहीं है। साया पड़ना एक चीज़ के मादी होने की अलामत है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दलील है कि चीज़ों का साया पड़ना ये उसके मादी होने की अलामत और निशानी है, और अल्लाह की ज़ात मादे से पाक है, तो मसला जाहिर हो गया। तो ये जामे अल्फाज हैं। आगे चलते हैं आयत 49 की तरफ।
वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। और अल्लाह ही को सजदा करते हैं आसमानों और ज़मीन में जितने जानदार हैं और फरिश्ते भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। ये आयत 49 है। देखिए ज़िमनी तौर पर इस आयत 49 से ये बात भी मालूम हो गई, इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि जानदार और मखलूक़ात सिर्फ ज़मीन में ही नहीं है बल्कि आलम बाला के सैयारों में भी हैं। और यही बात सूरह शूरा आयत 29 में भी इरशाद हुई है, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बतिन व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर। उसकी यानी अल्लाह की निशानियों में से है ये ज़मीन और आसमान की पैदाइश और ये जानदार मखलूक़ात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है, यानी ज़मीन में भी और आसमानों में भी। ये खुला हुआ इशारा इस बात की तरफ है कि ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन ही पर नहीं पाई जाती बल्कि दूसरे सैयारों में भी जानदार मखलूक़ात मौजूद हैं। बहरहाल ये मज़मून इस सूरह नहल की आयत 49 और सूरह शूरा की आयत 29 से समझ में आया। आगे चलते हैं सूरह अन्नहल की आयत 50 की तरफ। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। ये देखिए यहाँ पर जो आयतों में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो निहायत जामे हैं और अपने अंदर एक बहता हुआ समंदर रखते हैं। इसी आयत 50 में है यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। वो डरते हैं अपने ऊपर अपने रब से और वही कुछ करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। वो डरते हैं अपने ऊपर अपने रब से और वही कुछ करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। ये खुसूसी तौर पर फरिश्तों के बारे में इरशाद है। सूरह तहरीम में भी इस तरह की आयत है, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म वो उन्हें देता है वही करते हैं। इसके अलावा मौज़िहुल कुरआन में ये बात भी नकल की गई है कि हर बंदे के दिल में है, हर बंदे के दिल में है कि मेरे ऊपर अल्लाह है। हर बंदा अपने आप को नीचे समझता है। हर इंसान के दिल में है कि मेरे ऊपर अल्लाह है। बंदा अपने आप को, इंसान अपने आप को उसके नीचे समझता है। ये आयत 50 तक वजाहत हो चुकी और आयत 91 से इस पारा 14 का 13वां रुकू शुरू होगा। यहाँ से आगे बाद में देखेंगे। इस सबक का, आज के सबक का खुलासा यही निकला कि आज के सबक में अल्लाह की अज़मत और कुदरत निहायत वाज़ेह तरीके पर बयान की गई है और कायनात की सारी मखलूक़ात अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगी हुई है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगें। और ख़ास तौर से सुजूद का जिक्र है, सजदे का जिक्र है और सजदों की कसरत नमाज के ज़रिए से बहुत ज़्यादा मुमकिन है। इसलिए हम नमाज की पाबंदी करें, अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ कर लें। और ये कायदा कुल्लिया भी है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में 5 नमाज़ों की फ़िक्र मुसल्लत कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दुनिया के रंज और गम से निजात दिला देते हैं। तो ये हमारे लिए बेहतरीन सबक है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।